الحسن نقوی نے مرزا جی سے سوال کیا، اچھا علی بھائی، اس میں یہ ہے کہ یہ جو التوابون کے طریقے پر مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ علی الحسن نقوی بھی ہے نا، بڑی جونک ہے، جونک سمجھتے ہیں، یہ بڑی جونک ہے۔ اس کا عجیب، شروع میں تو مرزا جی نے پارٹ 1 کے ابتدا کے اندر ہی کہہ دیا تھا بڑے کیپیبل آدمی ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، بڑا جونک قسم کا آدمی۔ مطلب آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ مرزا جی شروع میں بول چکے ہیں تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، سلفیہ اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے۔ آپ اندازہ کریں ذرا اس بات سے، کیفیت یہ ہے کہ مرزا جی نے موقف دینے کو بت پرستی قرار دیا ہے، اور یہ موقف کے رٹے مارتا رہتا ہے، اپنا موقف دے دیں، اپنا موقف دے دیں، اپنا موقف دے دیں۔ اس سے بڑے چوچو جو واقع ہوئے ہیں وہ خود مرزا جی ہیں۔ ان کے چوچوپن کا آپ اندازہ اس بات سے کر لیں کہ وہ ڈانٹتے نہیں ہے، چپ، میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ میں نے اس بت پرستی کو توڑا ہے، پھر مجھ سے یہ بت پرستی چاہ رہا ہے کہ یہ ہونا شروع ہو جائے، پھر میں تجھے موقف دوں اپنے، نہیں۔ مرزا جی تو کہتے ہیں نا، لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں، مرزا جی اس نشے کے اندر بھول جاتے ہیں۔ آپ اپنا موقف بیان کریں، شیعہ اور اہل سنت میں متضاد قسم کی روایات آ رہی ہیں۔ اچھا، ویسے ہی کوئی آدمی پوچھے کہ تم کون ہو؟ تم شیعہ ہو؟ نہیں۔ تم اہل سنت ہو؟ ہاں بولے گا، تو پھر مسلم والا چوچلا کیا ہے؟ اور اگر مثال طور پر نہ بولے گا، جب تو شیعہ نہیں ہے، تو سنی نہیں، شیعہ سنی متضاد روایتوں کو لے کے بیٹھا کیوں تو بات کرنا؟ ایک بات ہے۔ مرزا جی نے جواب میں کہا، اب صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں کذاب ہوگا، ایک جو ہے ظالم ہوگا، توجہ کریں، مرزا جی کو فرعون نے بلوا لیا ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا، جاؤ پورے مصر میں اعلان کر دو، بڑے ماہر قسم کے جادوگر بلا کر لے کر آؤ۔ مرزا جی آ چکے ہیں، محل کے دروازے پہ کھڑے ہیں مرزا جی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اب صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں کذاب ہوگا، جو ہے ظالم ہوگا، پبلک، ہم بھی ایسے بیٹھے، لیکن اچانک سے ذہن میں خیال آتا ہے، مرزا جی اس نے کہا شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں، یعنی شیعہ اور اہل سنت دونوں کی بڑی بڑی عجیب و غریب روایات متضاد قسم کی آ رہی ہیں، ہے نا؟ تو صحیح مسلم ہی پڑھ رہا ہے، خالی شیعہ کی کتاب پڑھ۔ اور اب یہاں سے آپ غور کیجئے گا، یہ میں آپ تحقیق کا آپ کو ایک نقطہ، ایک توجہ کا نقطہ دکھا رہا ہوں، پوری ہو جائے گی یہ بات۔ شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے گا، شیعہ کتاب کا ذکر تک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی آگے چلیں۔ اب وہ صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں کذاب ہوگا، ایک جو ہے ظالم ہوگا، تو اس میں وہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے، لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے، اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے، اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ مختار سقفی ہے، وہ کذاب تھا۔ ہم کہتے ہیں سنن کبریٰ علی البیہقی میں موجود ہے، یہ 72 احادیث میں بھی پایا ہے، ایسا ایٹم بوم یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے۔ بھائی اس میں یہ ہے کہ یہ جو توابون کے طریقہ مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں۔ جی، صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا، ان کی بلدیت بھی بتا دیں۔ ہاں جی، مختار سقفی تو اس میں وہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے، لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سقفی ہے، وہ کذاب تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، 72 حدیث میں بھی پایا ہے، ایسا ایٹم یہ بھی ہے
کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو مختار ثقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے. توجہ کیجیے گا. مرزا جی اپنی ابتدائی ویڈیو پارٹ 1 کے اندر کہہ کے آ چکے ہیں کہ میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا. ایک تو پہلے تو یہ توجہ سنیں بات. دوسرا، امام مسلم نے مرزا جی اس وہیں پارٹ 1 میں ایک جگہ کہتے ہیں امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں صحیح مسلم کی روایت میں کذاب سے مراد کون ہے، اس کے لیے سلف کے فہم کی ضرورت نہیں، یہ مرزا جی کے فہم کی ایک بات ہے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، کیا مرزا جی سے پوچھا جائے، مرزا جی فقہ جہلمیہ پلمبریہ میں کذاب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ اگر مثال کے طور پہ وہ کذاب ہو اور عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس کے کذاب ہونے کی نفی کیسے ہوگی؟ ایک بات ہے. گو اگر مثال کے طور پر میرا کہا سمجھ میں نہیں آئے تو ہم مرزا جی کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے گا ذرا. مرزا جی پارٹ 2 میں ایک جگہ کہتے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا ہے کیا اس چیز کی توثیق ہو جائے گی کہ یزید کی خلافت ٹھیک ہے؟ بھائی میرے پیارے، نہیں سمجھے؟ جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول مرزا جی کے، جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت کرنا اس سے یزید کی خلافت کی توثیق نہیں ثابت ہوتی، بالکل اسی طریقے سے مرزا جی کی جناب میں عرض ہے، مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض ہے کہ مختار ثقفی کے پیچھے فرض کر لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہو تو اس سے مختار ثقفی کی توثیق ثابت نہیں ہوگی. یہ تو اصل میں مسئلہ تو ان کے مقلدین کا نا، غور سے سنتے تب مرزا جی کو گلے سے نہیں پکڑ لیتے کہ تم پیچھے تو یہ بول کے آیا کہ عبداللہ بن عمر کے عمل کی تو یعنی عبداللہ بن عمر کو عمل اگر کسی کے ساتھ کروں تو توثیق نہیں جائے گی. یہاں کیسے توثیق ہوگی؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ چلیں. اچھا، پھر اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں جو ظالم ہے حجاج تو ہے، اور یہ کہتے ہیں مختار ثقفی وہ کذاب تھے. یہ کہتے ہیں اب توجہ سے بات سنیے. یہ کون؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیے گا ذرا بات کو. یہ صحیح مسلم پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے. اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 176 کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہی صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ وہ اسما بنت ابی بکر فرماتی ہیں اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ثقیف کے اندر ایک جھوٹا اور ایک ظالم ہوگا. فاما الکذاب فرأیناہ، پر جو جھوٹا ہے ہم اسے دیکھ چکے. واما المبیر فلا یخالک الا ایاہ، تو میں نہیں سمجھتی اے حجاج تیرے علاوہ وہ کوئی اور ہو. تو جو جھوٹا ہے اسے ہم تو یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے. یہ جو حجاج کے سے اسما بنت ابی بکر، پچھلے دنوں ہم نے مرزا صاحب کو اس کے اوپر پوری تفصیلات دی مرزا صاحب کے جواب میں. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ. اور مختار ثقفی کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی مصعب بن زبیر نے شہید کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حکم سے. اب میری بات توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، پس ہم اسے وہ جو جھوٹا تھا اسے ہم دیکھ چکے. تو بنو ثقیف کا جھوٹا تھا ہی کون؟ سنیں گے ذرا بات کو، تو ابھی ہم دیکھیں گے. مختار ثقفی کے علاوہ دوسرا نام نہیں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 176 پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، مرزا جی نے جو کہا تھا نا یہ کہتے ہیں، ذرا یہ دیکھ تو لیں یہ ہیں کون. وَقَوْلِهَا فِي الْكَذَّابِ، اور اسما بنت ابی بکر کا کہنا جھوٹے کے حوالے سے فَرَأَيْنَاهُ تَعَانِي بِهِ الْمُخْتَارِ بن ابی عبید الثقفی، تو اس سے مراد اس کا تعین ہوتا ہے مختار بن ابی عبید الثقفی سے. کانا شدید الکذب، سخت قسم کا جھوٹا تھا.
वमन अकबाहु अदिया अन्ना जिब्राइल यातीही, उसके बदतरीन दावों में से एक दावा यह था कि मेरे पास जिब्राइल आता है, मेरे पास व इत्तफक़ल उलमा अला इन्नल मुराद बिल कज़्ज़ाब हुन्नल मुख्तार बिन अबी उबैद। उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि कज़्ज़ाब से मुराद इस हदीस में कौन है? मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सकफ़ी है। मिर्ज़ा जी कहते हैं ये कहते हैं, ये कौन है? ये कौन है? बे इत्तिफाकिल उलमाए अहल सुन्ना, इससे मुराद अहले सुन्नत के तमाम उलमा हैं, क्योंकि इस पे तो उलमा का इत्तिफाक है। ये कहते हैं। अच्छा, जब ये कहते हैं मैं, तो फिर मिर्ज़ा जी किस जगह खड़े हैं? ये कहते हैं। अगर तमाम उलमा अहले सुन्नत ये कहते हैं तो मिर्ज़ा जी किस जगह खड़े हैं? ये कहते हैं। आप समझ तो गए होंगे, मैं तो कहा ही करता हूं कि बात असल में ये है, मिर्ज़ा जी की छुपी हुई राफ़ज़ियत जो ना कहीं से तो बाहर आती रहती है, बस ज़रा अच्छी जगहों से आया करे। ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इमाम दहाबी रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 385 के ऊपर वो फरमाते हैं अल मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सकफ़ीउल कज़्ज़ाब। लो जी, नाम ही कैसे जिक्र कर रहे हैं? मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सकफ़ीउल कज़्ज़ाब। मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सकफ़ी कज़्ज़ाब, झूठा। ला यंबग़ी अन युरवा अन्हु शैयन लिअन्नहु ज़ालुन मुज़िल। इससे रिवायत लेना किसी सूरत सही नहीं है, क्योंकि गुमराह था, गुमराह करने वाला था। काना यज़अमु, उसका यह एतक़ाद था, अन्ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम युनज़्ज़िलु अलैहि, कि उस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। और भाई मेरे प्यारे, नहीं समझे हो कुछ बात? अच्छा जी, उसके बाद ज़रा देखिएगा, मिर्ज़ा जी कहते हैं, हम कहते हैं सुनूक पर बहकी में हदीस है, बातर हदीस में भी पाया ऐसा आइटम बॉम ये भी है कि अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो मुख्तार सकफ़ी के लोगों के पीछे नमाज भी पढ़ा करते हैं, सलाम भी करते। वेरी गुड, इससे बकौल मिर्ज़ा जी उसकी तौसीक हो जानी है। चले, अब उसके बाद आगे एक चीज़ देखिएगा, ज़रा मैं आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाता हूँ। एक तो तस्वीर का ये वाला भयानक रुख था, सही, जब मिर्ज़ा जी ने दिखाया क्या कि अब्दुल्ला बिन उमर, तो एक तरफ तो मिर्ज़ा जी ये है ना, और दूसरी तरफ मिर्ज़ा जी ये वाले हैं जो अपने ये मिर्ज़ा जी की दाल रोटी, मिर्ज़ा जी की कुल कायनात। इसमें मिर्ज़ा जी यहाँ पे लिख चुके हैं, फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत और दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए, कि मिर्ज़ा जी झूठी और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात बयान नहीं करेंगे। और मज़ीद सुने, पार्ट 2 में मिर्ज़ा जी की रिवायत पर बहस करते हुए कहते हैं तो वो रावी मुदल्लस है, अन से रिवायत है, ज़ईफ़ है। मिर्ज़ा जी ने एक रिवायत पे बहस करते हुए कहा है रावी मुदल्लस है, अन से रिवायत है, ज़ईफ़ है। सीधी बात है, मुदल्लस रावी अन से जब रिवायत बयान करे उसकी रिवायत ज़ईफ़ होती है। ज़बरदस्त। अब ज़रा देखिएगा, ये मेरे हाथ में सुनन कुबरा लिल बहकी है, जब मिर्ज़ा जी ने कहा ना सुनन कुबरा बहकी में रिवायत आती है, ज़रा देखिएगा, ये जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 173 है, किताबुस्सलात है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, बाबुस्सलात खल्फ़ मन ला यहमदु फ़िअलही। इसके तहत हदीस नंबर है 5301। इसको वो इस सनद से लेके आए, अखबरना अबू ज़करिया यहया बिन इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन यहया हद्दसना अबुल अब्बास मोहम्मद बिन याकूब अम्बाना रबी बिन सुलेमान अम्बा शाफ़ी अम्बा मुस्लिम अन इब्न जुरैज अन नाफ़े अन्ना इब्न उमर एतज़ला बिमिना फ़ी क़िताल इब्न ज़ुबैर वल हज्जाज बिमिना फ़सल्ला मअल हज्जाज, कि अब्दुल्ला बिन नाफ़े कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिना वाले दिन जिस दिन क़िताल हुआ इब्न ज़ुबैर और हज्जाज के दरमियान में, उस दिन आप निकले, मिना में आए और हज्जाज के साथ आपने नमाज़ पढ़ी। हज्जाज के साथ आपने नमाज़ पढ़ी। मिर्ज़ा जी क्या कह रहे थे? मिर्ज़ा जी ये कह रहे थे कि हज्जाज के लोगों के पीछे नमाज पढ़ी। रिवायत में अल्फाज हैं फसल्ला माल हज्जाज, उन्होंने हज्जाज के साथ नमाज पढ़ी। एक है हज्जाज के साथ नमाज पढ़ना, एक है हज्जाज या हज्जाज वालों के पीछे नमाज पढ़ना, फ़र्क है।
دیکھو مرزا جی کے پہلے تو ترجمے میں مرزا جی نے ڈنڈی، پہلے تو روایت میں تعریف کری. صلی خلف الحجاج نہیں ہے، الفاظ ہیں کہ فصلی مع الحجاج، حجاج کے ساتھ نماز پڑھی. لطف کی بات یہ ہے ان ابن جریج ان نافع، ابن جریج، ذرا سنیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں طبقات المدلسین ہے، اس کے صفحہ نمبر 55 کے اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المکی فقیہ الحجاز. عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج مکی ہیں، حجاز کے یعنی فقہا میں سے ایک ہیں، مشہورہم بالعلم، علم میں مشہور ہیں، وثبت، ثابت شدہ ہیں حدیث کے معاملے، کثیر الحدیث ہیں. وصف نسائی وغیرہ بالتدلیس، امام نسائی و دیگر محدثین نے ان کو تدلیس سے متصف کیا. اور قال دارقطنی، امام دارقطنی نے فرمایا شر التدلیس تدلیس ابن جریج، بدترین تدلیسات میں سے ابن جریج کی تدلیس ہے، بدترین تدلیسات میں سے ابن جریج کی تدلیس ہے. اور ذرا سمجھے گا بات کو، مرزا جی کا معتمد خاص، مرزا جی جن کے لیے فرماتے ہیں کہ پارٹ 1 میں کہتے ہیں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی علیہ. نہیں سمجھے؟ وہی جو ہے شیخ زبیر، وہی اپنی کتاب فتاوی علمیہ کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 149 کے اوپر کہتے ہیں حدیث اور اصول حدیث کے عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ یہ سند ابن جریج کے انعناہو کی وجہ سے ضعیف ہے. ابن جریج کا ضعفاء سے تدلیس کرنا بہت زیادہ مشہور ہے. لیکن کتنے تم تراک کے ساتھ مرزا جی نے اس روایت کو پڑھ کے سنایا، اور مرزا جی نے اس سے تاثر جو وہ تو حجاج کے پیچھے تو ابن عمر نمازیں پڑھتے تھے. چلیں، تصویر کے دونوں بھیانک رخ، ایک طرف مرزا جی کا روایت میں تعریف کرنا، دوسری طرف ضعیف روایت کو ضعف بیان کیے بغیر بیان کرنا.